یہ ہمارے لیے خوش قسمتی اور نیک فعل ہے کہ ہمارے یہاں دفتر میں مظاہر علوم کے شعبہ تجوید کے استاد قاری المقری مسعود احمد مظاہری فلاحی تشریف فرما ہیں، اور ان کے برابر میں ان کے شاگرد رشید ہیں جناب قاری مدثر صاحب۔ ہمارا اس وقت موضوع ہے قرآن رسم الخط، اور اس میں بھی ایک آج خاص موضوع ہے، جیسے الفاظ ہیں اعلیٰ، ابقا، موسیٰ، عیسیٰ، ایسے الی آخری بہت سے الفاظ ہیں، لیکن ہماری مراد اس وقت ہے سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق۔ اس میں ایک لفظ اعلیٰ ہے، اس کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اس کو ملانا کیسا ہے، وصل، یہاں ٹھہرنا وقف کس طرح ہوگا، اور اس کی ہجے کس طرح ہوگی۔ ظاہر سی بات ایک فنی بات ہے، اور بہت سی جگہوں پر اس میں بے احتیاطی برتی جاتی ہے۔ قاری صاحب نے اس سلسلے میں ایک تحریر بھی جاری کی تھی، اور آج زبانی ہمارے سوال قاری صاحب یہ جو ہم نے ابھی الفاظ بولے ہیں اعلیٰ ہے اور اشقا، یہ جو الفاظ ہیں ان پر وقف، وصل اور ہجے، ان تینوں طریقے پر روشن ڈالتے ہیں آپ۔ اور اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ جناب قاری مدثر صاحب جو ہیں وہ چند آیات کی تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى صدق اللہ العظیم۔ قاری موصوف نے قرأت سبع عشرہ کے جو علوم ہیں، عربی حفظ ہے، اردو حفظ ہے، اس کا علم برسوں تک پہلے مظاہر علوم سہارنپور میں اور پھر دارالعلوم فلاح درین ترکیسر گجرات میں حاصل کیا ہے، اور جامعہ بدر العلوم گڑھی دولت جیسے بڑے ادارے میں تقریباً 10 سال تک اس شعبے کے صدر رہے ہیں، اور ملک میں مختلف ریاستوں میں منعقد ہونے والے تدریب المعلمین کیمپوں کی رہنمائی کرتے رہے ہیں۔ اس میں شرکت نہیں کر رہے بلکہ ان کی رہنمائی کرتے رہے ہیں، اس لیے ان کی بات وہ مستند ہے اور یہ استناد کا درجہ رکھتی ہے۔ یہ کر سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آپ حضرات کے توسط سے، آپ کے چینل کے توسط سے تمام سامعین اور ناظرین تک یہ پیغام پہنچانا مناسب معلوم ہوا۔ گزشتہ دنوں اس سلسلے میں ایک تحریر بھی جاری کی گئی تھی، اور بہت سارے ماہرین فن، ماہرین قرآ، انہوں نے اپنی اپنی تحریریں اس سلسلے میں جاری کی ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی یہ واقعہ بار بار پیش آتا رہتا ہے۔ بہت سارے ہمارے وہ حضرات جو علم رسم کی باریکیوں سے، اس کے رموز سے، اس کے نکات سے واقف نہیں ہوتے، اور کما حقہ اس پر اپنی گرفت اور پکڑ نہیں رکھتے، وہ ایسی غلطیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مناسب معلوم ہوا کہ اس سلسلے میں اس طرح کا ایک پروگرام جاری کر دیا جائے جس سے آئندہ لوگ اس کلمے میں غلطی کرنے سے محفوظ رہ جائیں، اور اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ تو سب سے پہلے یہ بات سمجھ لینی ضروری ہے کہ قرآن میں ایسے بہت سارے کلمات ہیں جو یا کے ساتھ مرسوم ہیں، جیسے اس کی مثال
موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، متی، بلا، تزکا، تصدق، اسی طریقے سے علا اور اشقا، تزکا، اس طریقے سے اور بھی بہت سارے کلمات ہیں۔ تو ایک تو سب سے پہلے ہم یہاں یہ سمجھ لیں گے کہ یہ جو کلمات ہیں جو یا کے ساتھ مرسوم ہیں، لکھے ہوئے ہیں، یہ ہمیشہ کھڑے زبر کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں جی ان کا اعراب کھڑے زبر کے ساتھ ہے، جیسے ابھی بتا دیا اعلیٰ۔ جی لیکن جس جگہ ان کلمات کے بعد والا جو کلمہ ہے، جی اگر اس کو وصل کی حالت میں ہم پڑھتے ہیں، جی اور وصل کی حالت میں جب پڑھتے ہیں تو ان کلمات جو یا کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں، جن کو اصل ہمیں کھڑے زبر کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اگر ان کے بعد والا جو کلمہ ہے اس کلمے کا پہلا لفظ ساکن ہے، جی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اجتماع ساکنین کا قاعدہ یہاں پیدا ہوتا ہے۔ جی اجتماع ساکنین علی غیر حدہ والا، جی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو ساکن اس انداز سے جمع ہو جائیں، اس طرح جمع ہو جائیں کہ ان کو اپنی اصلی حالت پر باقی رکھتے ہوئے پڑھنا دشوار، مشکل ہو۔ جی جیسے اس کی مثال ہم دیں گے، اعلیٰ، ایک لفظ ہے اعلیٰ، یہاں کھڑا زبر ہے لام کے اوپر، اور لام کے بعد یا مرسوم ہے، یا لکھی ہوئی ہے۔ اگلا والا جو کلمہ ہے وہ ہے الذین، الذین، اور الذین کا جو لام ہے وہ ساکن ہے، الذین کا جو حمزہ ہے یہ درمیان کلمہ میں آنے کی بنا پر حذف ہو جائے گا۔ جی اور جو اعلیٰ کا کھڑا زبر ہے یہ الف کے قائم مقام ہے، الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے۔ الذین کا جو لام ہے وہ بھی ساکن ہے، یہ اجتماع ساکنین ہوا۔ اب مجبوری یہ پیش آئی کہ اجتماع ساکنین، دو ساکنوں کو اکٹھا رکھ کر پڑھنا مشکل ہے، اس لیے ایک ساکن جو پہلا والا ساکن ہے الف ساکن، اس کو حذف کر دیا جائے گا اور پڑھا جائے گا علی الذین، علی الذین۔ اسی طریقے سے ہمارے بہت سارے ساتھی جو ہیں، بہت سارے احباب قرۂ کرام ہمارے جو عالم نہیں ہیں، یا وہ حفاظ جو عالم نہیں ہیں اور واقف نہیں ہیں، وہ غلطی اس جگہ کھا جاتے ہیں، جیسا سبح اسم ربک الاعلی، جی الذی خلق فسوی۔ یہاں دقت یہ پیش آ رہی ہے کہ سبح اسم ربک الاعلی الذی، یہ جو اعلی الذی کا جو لام ہے یہاں کھڑا زبر نہیں لکھا ہوا ہے، جی یہاں پڑا زبر لکھا ہوا ہے، فتحہ جس کو بولتے ہیں، یہاں فتحہ لکھا ہوا ہے اور پڑھتے ہیں علی الذین۔ اب اس پڑے زبر کو دیکھتے ہوئے ہمارے چھوٹے معصوم جو بچے جو پارا پڑھتے ہیں اور ہجے نکال کر پڑھتے ہیں، ان بچوں کو یہاں دشواری پیش آتی ہے کہ اس کے ہجے کیسے کرتے، یہاں وقف بھی کرنا ہے، آیت بھی لگانی۔ پھر وہ اساتذہ سے پوچھتے ہیں، اساتذہ چونکہ عالم نہیں ہوتے، وہ چونکہ قاعدے سے واقفیت نہ ہونے کی بنا پر وہ بھی سوچتے ہیں اب یہاں کیسے ہجے کرائیں، بچہ بھی پھنس گیا اور استاذ کی بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہاں یہ ہوا کہ یہ جو پڑا زبر لگایا ہوا ہے قرآن کریم میں، ایسے کلمات جہاں درمیان میں گول دائرہ بنا ہوا ہے، وقف ہے، اعلیٰ پر وقف ہے، علامت بنی ہوئی ہے آیت کی، اور پھر آگے الذی ہے، تو یہاں ملا کر پڑھنا اولا ہے۔ تو جہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے، وصل کی صورت بہتر ہے، تو ایسی جگہ میں قرآن لکھنے والوں نے اس میں لام پر پڑا زبر لگا دیا۔ اب اس کو ہجہ کیسا کر کے پڑھیں گے؟ ہجہ کر کے پڑھیں گے، الاعلیٰ ہے جی تو حمزہ عین زبر لام کھڑا زبر لا، اس جگہ ہجہ کریں گے تو لام کھڑا زبر لا ہی ہجہ ہوگا، اعلیٰ ایسے ہجہ ہوگا، لام کھڑا زبر لا۔ وہ جو پڑا زبر لگا ہوا ہے اس سے کسی کو دھوکہ نہ ہونا چاہیے، اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ تو پہلے جیسے میں نے بتا دیا کہ ان کلمات میں اصل کھڑا زبر ہے، تو یہاں بھی کھڑا زبر ہے۔ پڑھا یہاں کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے، اس لیے وہ ملانے کی جو صورت ہے اس صورت کے اعتبار سے یہاں پڑا زبر لگا دیا۔
تو جب ہجے کریں گے لام کھڑا زبر لام لا، کھڑا زبر لا، پھر آگے کیسے کریں گے ہجے؟ الذی حمزہ لام زبر ال، لام زبر لا، اللہ ذال یا زیر زی الذی. لیکن پھر وصل وہی بتائیں گے آل الذی. اور جب ہم اس کو وصل کی صورت میں پڑھیں گے تو پڑھیں گے لام لام زبر لل، لام زبر لا، اعلی اللہ ذال یا زیر زی اعلی الذی. یعنی ہجے وصل کی صورت میں یہ ہوں گے. جی وصل کی صورت میں ایسا، اور وقف کی صورت میں خاصا ہجے الگ. وصل کی صورت پھر بتائیے. جی لام 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 زبر لل، جی لام لام زبر لل. بیچ کی یا کا تذکرہ نہیں آنے کا. یا کا یا یہ تو یا کے ساتھ یہ کلمہ مرسوم ہے کھڑا زبر. ہاں، یہ تذکرہ جو ہے کھڑا زبر کا. یہ لکھنے میں آ رہا ہے. جی لیکن جب آپ ہجے کریں گے اس کے جی تو پھر یا کا ذکر بالکل نہیں آنے کا. جی لام لام زبر لل جی آلن. اعلن. اب یہاں تو کسی کو اعتراض ہو رہا چونکہ یہاں وقف ہے. اسی کے نیچے اسی صورت میں ایک آیت ہے الاشقى الذی، جی وہاں بھی یہی صورت حال ہے. اصل اشقا ہے، وقف کریں گے تو قاف کھڑا زبر قا ہجا ہوگا، اور جب ملا کر پڑھیں گے تو قاف لام زبر قل وہاں ہجا بھی ہوگا. یا کا تذکرہ چھوٹ جائے گا. وہاں بھی یہ کھڑا زبر ختم کر دیں. قاری ناظرین کو آپ بہت دھیان سے سنیں، بہت یہ فنی بات ہے. اور عام طور سے جو مکاتب میں جو نورانی قاعدہ پڑھا جاتا ہے تو وہ یہی کر دیتے ہیں لام زبر لا اور یا کچھ ساکن کا ذکر آئے پھر آگے بول دیتے ہیں. جی ہوتا یہ ہے. جی لیکن قاری صاحب فرما رہے ہیں اگر وصل کی ملانے کی شکل جو ہے تو لام لام زبر لل ہوگا ہر حالت میں. جی قاف لام زبر قل، الاشقل لام زبر لا، الاشقل الذی یہ والا، الاعلی الذی. ایک اس طرح کی اور ہم قرآن میں بہت ساری مثالیں ہیں. اکثر لوگ چونکہ یہیں تک ہجے کراتے ہیں اسی صورت میں، جی اور بھی مقام ایسے ہیں جیسے علی الذین. جی اسی طریقے سے علی الذین کے ساتھ ساتھ سورۃ طٰہٰ پہلے صفحے میں سورۃ طٰہٰ کے وہاں ہے العلا، جی اللہ ہے. پھر ہے الرحمن. جی العلا الرحمن. یہاں بھی اگر ہم وصل کی صورت اختیار کرتے ہیں تو یہاں بھی العلا الرحمن، حالانکہ یہاں کھڑا زبر ہے العلا پر، یہاں کھڑا زبر ہے. اور الرحمن کا جو حمزہ پڑھ رہے ہیں ہم الف لام تعریف کا، یہاں الف پر حمزہ پر زبر ہے. لیکن اگر ہم ہجے کرنے کے لیے آئیں گے تو پھر یہاں ہجے ہوں گے العلا الرحمن میں ہجے ہوں گے لام را زبر لر، تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی. والسماوات العلا الرحمن. تو لام را زبر لل، ہاں جی یہ باقی سب بیچ میں سے ادب ہو جائیں گے. جی. تو دونوں مثالیں میں نے دے دی. وہ مثال بھی دے دی جہاں کھڑا زبر موجود ہے اور پھر وقف کی علامت بنی ہوئی ہے آیت، اور پھر آگے الرحمن ہے اور وہاں حمزہ پر زبر ہے، فتحہ ہے. جی اور وہ مثال بھی دے دی کہ جہاں ما بعد والے کلمے پر فتحہ نہیں ہے اور ما قبل والا جو کلمہ ہے آیت سے ما قبل والا، اس میں وہاں کھڑا زبر کے بجائے پڑا زبر لگا ہوا ہے، فتحہ لگا ہوا ہے. تو دونوں مثالیں دے دی. امید ہے کہ آپ تمام حضرات کی سمجھ میں یہ بات آ گئی ہوگی. ایک بار خلاصے کے طور پر پھر جی کہ یہ جو کلمات جو یا کی شکل میں قرآن کریم میں موجود ہیں یہ اصل کھڑے زبر کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں. لیکن اگر کسی جگہ ما بعد والے کلمے سے ملانا ہے اور وہ ما بعد والے کلمے کا پہلا حرف اگر ساکن ہے تو پھر یہ کھڑا زبر حذف ہو جائے گا، اور کھڑا زبر حذف ہو جانے کے بعد یہاں پڑا زبر پڑھا جائے گا. جیسے اس کی مثال الاعلی الذی، الاشقى الذی، العلا الرحمن. اسی طریقے سے سورۃ طٰہٰ کا لفظ ہے رکوع جہاں ختم ہو رہا ہے الکبریٰ اذهب الى فرعون، وہاں بھی اسی طرح پڑھا جائے گا الکبریٰ اذهب الى فرعون. اذهب میں جو حمزہ ہے یہ بھی وصلی ہے، یہ بھی حذف ہو جائے گا. وہاں بھی ایسے ہی ہوگا. وہاں بھی را ذال زبر را الکبریٰ. ایک میں سوال یہ رہے گا بیچ میں جو قدیم ہمارے پروگرام گزرے ہیں شادی وغیرہ، کیا وہ سب ہجے سے ہی کرتے تھے یا ہجے کا رواج بعد میں ہو؟ ہجے کا رواج عرب میں تو نہیں تھا اس زمانے میں، چونکہ وہ تو اہل لسان تھے، ان کے لیے تو آسانیاں ہی آسانیاں تھیں. بعد میں چھوٹے بچوں کو قریب کرنے کے لیے ان کے لیے ہجے کے طریقے ایجاد کیے گئے، اور پھر اس ہجے نکالنے کے بھی طریقے، چونکہ یہ منزل من اللہ طریقہ تو نہیں ہے، یہ تو بچے کی فہم کو رواں پڑھنے کے قریب بنانا ہے. بچے کو رواں پڑھنے کے قریب لا کر کھڑا کرنے کا ایک طریقہ ہے. یہ ملا ہجے کے نکال کر حرف کو حرف سے جوڑ کر ہر ساکن حرف کو متحرک سے متحرک کو ساکن، یہ ایک طریقہ ہے. الگ الگ علاقوں میں الگ الگ طریقے سے ہجے ہوتے ہیں. بعض علاقوں میں کسی طریقے سے ہجے ہوتے ہیں، ہمارے علاقے میں کسی اور طریقے سے. یہ منزل من اللہ نہیں ہے. جہاں بھی جو طریقہ آسان ہو، آسان لگتا ہو، وہاں اس پر عمل کر لیا جائے. سامعین،
قاری صاحب نے قاعدہ آپ کو بتلا دیا ہے یہی جگہ، اور اس بارے میں اگر کوئی سوال کرنا ہے تو 2 نمبر میں اپنا نمبر بھی دے رہا ہوں اور قاری صاحب کا نمبر ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں، اس نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔